اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ تعالی آج سورۃ الاعراف کا باقیہ حصہ اور سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، یہ ہمارا آج کا ٹارگٹ ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں ہم کتنا کور کر پاتے ہیں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 59، سورۃ الاعراف۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر ہم نے اسے اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یقیناً وہ اندھے لوگ ہیں۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں اور تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیرخواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو اور امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار پڑی تم پر اور اس کا غضب ٹوٹا تم پہ۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور اس کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہاری رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، اس لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدان میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کی مکانات تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان برائی کے مدعیوں نے جو کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کی منکر ہیں، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری تمرد کے ساتھ اپنے رب کی حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ اور صالح سے کہہ دیا کہ لیا وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح ہی کہتا ہوا ان بستیوں سے نکل گیا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں، تجھے اپنی خیر خواہی پسند ہی نہیں۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فاحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی دنیا میں نہیں کیا گیا تھا، اور تم عورتوں کو چھوڑ
کر اپنے مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اچھا، بہت سارے نبیوں کا تذکرہ آتا رہا ہے، آگے بھی آتا رہے گا بار بار۔ یہاں پر میں جس بات پر روک رہی ہوں، دو باتیں اہم ہیں جو ہمیں تھوڑی سی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ انبیاء نے اپنی قوم کے جو بڑے سردار تھے، ملائل اعلیٰ کر کے جو آیا ہے، جو کسی عہدے پر موجود تھے یا جن کے پاس اتنا اقتدار تھا، یا منسٹرز تھے، یا وہ ایم پیز تھے، یا پھر وہ ایسے تھے کہ جن کے پاس کسی جگہ کی حکومت تھی یا اقتدار تھا، تو تمام نبیوں کا مکالمہ نہ ان سے ہوا، اور انہوں نے ان سے کہہ کے یہ اپنی بات اور اپنی دعوت جو ہے ان بڑے لوگوں کو پیش کی، تاکہ ان کے انڈر جتنی بھی رعایا موجود ہے اور ان کے انڈر جتنی عوام موجود ہے، ان سب کو سیدھا کرنے کا کام انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس وقت جتنے لاس ہیں اور ان کی جتنی امپلیمنٹیشنز ہیں، وہ ساری یہاں کی اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر گورنمنٹ سے جتنے بھی نبیوں نے گورنمنٹ سے، اور جتنے نبیوں نے ان بڑے سرداروں سے ان کو اپروچ کر کے ان سے بات کی، تو اس طرح سے جو دعوت کا مؤثر ہونا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہو پاتا ہے کہ جو اس بڑے سورس کو تلاش کیا جائے جہاں سے نیچے ساری اچھائی یا برائی کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ تو نبیوں کی بھی یہی طریقہ کار تھا کہ آپ نے ان کی اپنی قوموں کے سرداروں کو یا بڑے لوگوں کو پکار کے بات کی، ٹھیک ہے۔ اور اب یہی نبیوں کا تذکرہ بار بار آتا جائے گا، اس لیے میں بہت زیادہ نبیوں کے اوپر بات نہیں کرتی ہوں۔ جو ایک بات اہم ہے کہ ہم تمام نبیوں کا پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہر اس نبی کو اس کی طرف بھیجا گیا، اس نبی کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ صالح کو دیکھا ان کی طرف بھیجا گیا، ہود کو بھیجا گیا۔ اچھا، اب یہاں پر آتا ہے تذکرہ آیت نمبر 80 میں لوط علیہ السلام کا۔ لوط علیہ السلام کون تھے؟ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا ہاران، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کی طرف، سدوم ایک علاقہ ہے جو اردن کی طرف اور عراق اور فلسطین کے درمیان کا واقع کی جگہ ہے۔ یہ عراق اور فلسطین اور شام کی طرف کے جو علاقے ہیں، وہاں پر ایک قوم تھی اس کا جو صدر مقام تھا اس کا نام تھا سدوم۔ اور سدوم کے مقام وہ ان کے سامنے ان کی دعوت دی گئی اور ان کو پیش کیا گیا، اور انہوں نے وہی کام کیا جس کو آج کے زمانے میں ہم LGBTQ کہتے ہیں۔ اور جو صدوم کی قوم تھی وہ تھی، اور وہ اس طرح سے وہ کام کیا کرتی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سخت فحش کام کرتے ہو اور تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اور مگر اس کی قوم نے جواب دیا، تم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان کی بستیوں کو، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ بہت خود تو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یہ بہت نیک ہیں اور بڑے اچھے ہیں، ان کو نکال دو یہاں سے۔ تو ہمارے بھی جس زمانے میں ہم لوگ، اب اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیاں رکھی ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ سارا فتنہ پلٹتا ہوا اور ابھی اس کو پیک پہ جاتا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں پڑنے والوں میں شامل نہ کر بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہونے والا بنا۔ اور آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اچھا، یہاں سے نا یہ بارش سے مراد یہاں پر نا پانی کی بارش نہیں ہے، بلکہ بارش سے مراد ہے یہاں پتھروں کی بارش۔ جیسے دوسرے مقامات پر بھی قرآن میں بیان ہوا ہے کہ ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور ان کو تلپٹ کر دیا گیا، کیونکہ عمل قوم لوط ایک بدترین گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کی غضب میں گرفتار ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی پتھروں کی بارش فرمائی تھی۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو۔ قالا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کی ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر راہزن بھر کر نہ بیٹھو، لوگوں کو خوف زدہ کرو اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو، سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا،
اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا جو اپنی بڑائی کے گمنڈ میں مبتلا تھے۔ اس نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہم پھرائے جائیں گے خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں واپس آئے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کیا۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہوئے، اور شعیب یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گیا، اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو خود قبول حق سے انکار کرتی ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر آ جائیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے، ہمارے اسلام پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہے ہیں۔ آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے ہیں۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت آ جائے جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی ایک دن ان پر کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ آ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ لانے والی ہو۔ کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعے نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال موجود ہے، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو، ہم اس طرح منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر کے پاس اکثر میں کوئی پاس عہد نہیں پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان کی قوم کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ بس دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ اب کہو کیا چاہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کا مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہر میں ہرکارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں ضرور اس کا صلہ ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب رہو گے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے تلسم کو نکلتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ ثابت ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کے رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے۔
جادوگروں کا حال یہ ہوا گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا۔ کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی تو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا چاہتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پہ چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ تو جس بات پر ہم سے انتخاب لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ فرعون نے اس کی قوم کے سرداروں سے کہا فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا اور ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، اب تیرے آنے پر بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید کہ ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بٹ ٹھہراتے۔ حالانکہ در حقیقت ان کی فال بٹ تو ان کے اپنے اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کیا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے اپنے پاس کوئی نشانی لائے؟ ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسیاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کے تو ہم سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم نے ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنائے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح اچھا یہ یہاں پر نا جو برکتوں سے مالا مال کی سرزمین ہے یہ فلسطین کی سرزمین ہے، اور اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ برکتوں والی سرزمین برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے تھے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے، راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی میں پڑے ہو، نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد ہے جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر کے رکھتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ تینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقررہ کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کر دینے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔
فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ لے، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا گیا، اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا، اور جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر تجھ کو ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا، اور کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کے دی، اور اس سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیاں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس کے پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے۔ جو قرآن کریم میں سامری کا تذکرہ آتا ہے نا، سامری ایک شخص تھا جس نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لیے اس طرح ایک معبود بنا دیا تھا، ایک بچڑا سا بنا دیا تھا، زیوروں کو پگھلا کے اور کچھ اس طرح سے شکل اس کی بنا کے، تو اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کے طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا، اور آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دی، اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر کے کھینچے اور کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ شامل نہ ہو۔ تب موسیٰ نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بشر کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے، اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں گے پھر توبہ کریں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا کہ وہ ان کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے ہم آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔ ہمارے لیے دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی، اور ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ یہ والی دعا آ رہی ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے ان لوگوں کے حق میں لکھ دوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، اور وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور روشنی کی پیروی اختیار کریں جس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔
اچھا، یہ سارے سارے انبیاء کا تذکرہ، خصوصی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو اپروکسیمیٹلی 136 ٹائمز قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا ہے۔ اچھا، ہم مستقل پڑھتے آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، آگے بھی پڑھتے جائیں گے۔ آپ لوگ مجھے بتائیے ذرا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اسٹرگل آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ جیسی وہ کس طرح کی اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ بار بار اس کشمکش سے جو موسیٰ اور فرعون کے درمیان ہو رہی ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ اگر ہم لوگ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں نا، تو ہم بار بار اب جب جب پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، تو ہمارے ذہن کلیئر ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا کیوں کر رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے بھی اور اپنے جو قوم کا فرعون ہے اس سے بھی کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو کہ آ، یہ ہمارے ذہن میں ہو اگر کہ جیسے جو بھی دعوت دینے والے ہوتا ہے، جو بھی پیغمبر ہوتا ہے وہ دعوت پہنچاتا ہے، یا آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھیں جس طرح سے دعوت پھیلائی جا رہی ہے، تو کچھ علماء ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں، جو علماء ہیں جو علم پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، کچھ مجاہد ہیں جو دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اور کچھ زاہد ہیں، کچھ عابد ہیں جو عبادت کر رہے ہیں، کچھ بہت زیادہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اللہ کی زمین میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کشمکش کر رہے ہیں، کچھ جہاد کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسٹرگل ہمیں کیسی لگ رہی ہے؟ کس طرح کی اسٹرگل ہے یہ؟ اس پہ تھوڑا سا سوچ لیں، اگر ابھی ذہن میں کلیئر نہیں ہو رہا۔ یہ میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، اور یہ مستقل اس وقت تک سوال رہے گا جب تک ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتے رہیں گے۔ اور آپ جب بھی یہ والی بات، جب بھی تذکرہ آئے تو آپ لوگ کریے گا انشاءاللہ، پھر میں آپ لوگوں سے پھر جواب لوں گی اس چیز کا۔ اچھا، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا، اور آپ نے آیت نمبر 157 میں یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ یہ جو نبی اور امی تمہارے پاس آیا ہے، یہ وہ دعا ہے، اور اس دعا کا جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اے میرے رب، میری امت میں سے ایک رسول اٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو نبی امی ہے، جس کا ذکر تمہیں اپنی تورات میں اور انجیل میں ملتا تھا، وہ یہی نبی ہے، اور اس کا کیا کام ہے؟ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، پاک چیزیں حلال کرتا ہے، ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ میرے اور آپ کے اوپر بھی جو بوجھ لدے ہوئے ہیں، جو زبردستی کی بندشیں ہم نے اپنے دین میں خود سے پیدا کر لی ہیں، خود سے بنا لی ہیں، ایجاد کر لی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بندشوں کو کھولنے کے لیے آئے تھے۔ قرآن ہمیں بار بار بتا رہا ہے، وہمات کا، واہمات کا، زن کا، گمان کا قرآن کریم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو خود ہی اپنے اندازوں سے لوگ کہہ دیتے ہیں، جس طرح ہم نے پڑھا، نہ بحیرہ ہے، نہ کوئی سام ہے، مطلب جانوروں کے اوپر اپنی مرضی سے نام لگا لینا اور کہہ دینا اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کا دین سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بندشوں کا کھولنا، جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے، یعنی زبردستی کے جو حرام اور حلال تھے، ان سے یہ کہا کہ یہ نبی جو ہے تمہارے اوپر سے وہ ساری چیزیں اتار دے گا، اور جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی حمایت اور نصرت کریں گے۔ خاص طور پر یہ کہا گیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت، یعنی ان کے ساتھ ان کی ایک تو پیروی، اور اس کے بعد ان جو کام کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام جو پیچھے سے پتہ چل رہا ہے، وہ کام کرنے کے لیے میں اور آپ ہر وقت حاضر ہوں۔ یہ ہمارے اوپر ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ایک فریضہ ہے، جو یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میرے اور آپ کے اوپر یہ والا کام آ گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف سے اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ کی قوم کی ایک گروہ ایسا بھی تھا۔ پھر آ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ
موسیٰ کی قوم میں گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا اور حق کی مطابق ہی انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ سے اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کے لیے جگہ متعین کر لی، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر مرو سلوا اتارا۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی تھیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اچھا، یہ جو یہ تذکرہ آ رہا ہے پیچھے کہ ایک ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا، حقیقی مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس کی قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو اچھا، یہ جو 12 گھرانے ہیں نا، ان سے حضرت یعقوب کے 10 بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل سے تھے، اور الگ الگ گروہوں اور ان کی شکل میں ان کو منظم کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یہ والی بات ہمیں پہ سمجھ آئے گی۔ آگے جب ہم سورہ مریم پڑھیں گے، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے، تو وہاں سے پھر ہمیں اس کا کنیکشن سمجھ میں آئے گا۔ یاد کرو وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ، اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن حتتن کہتے ہوئے جاؤ، اور شہر کے دروازوں میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل دیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کی ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو کہ جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلا وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ ایک منٹ۔ جی، سب کے دن احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال دیں۔ اچھا، سبت کا دن ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، اور یہ دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس قرار دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اور اپنے اولاد اسرائیل کے درمیان ایک عہد کا نشان قرار دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ کوئی بھی اس روز جو ہے کوئی کام نہیں کرے گا، گھروں میں چولہا نہیں جلایا جائے گا، جانوروں اور لونڈی سے خدمت نہیں لی جائے گی۔ اسی طرح سے اس سارے احکامات جو تھے وہ سب کے دن تھے، اور مچھلیوں کے حوالے سے بھی ایک خاص یہ تھا کہ ان کو پکڑنا نہیں ہوگا سبت کے دن۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کر دے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم یہ سب کچھ تمہارے رب حضور اپنی معذرت پیش کرنے۔ آخرکار جب ان کے ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر دیا جو انہیں دی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار۔ اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ قیامت تک ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر کرنے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے 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 کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے ہیں، شاید کہ یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ جو ان کے جانشین ہوئے، جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے رہے اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا؟ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، اور آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم جاری گویا وہ چھتری ہے، اور یہ کر رہے تھے کہ ان پر آ پڑے گا۔ اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب میں ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو،
اور جو کچھ اس میں رکھا ہے اسے یاد رکھو تب وقت کہ تم غلط تربیت بچو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا، اور نے خود ان کی آواز بناتے ہوئے پوچھا کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہم رب ہیں، ہم اس پر گواہ دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کیا اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ کہو کہ ہم اس بات سے خبر تھے۔ یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تمہارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط لوگوں نے کیا؟ دیکھو، ہم اس طرح نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حق بیان کرو جس کو ہم اپنی یاد کا علم عطا کیا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل گیا، آخر کار شیطان ان کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے کہ اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے تو وہ زمین کی طرف جھک کر رہ گیا اور وہ اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے، چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے۔ اچھا، یہ والی بات یہاں پہ یاد رکھیے گا، آگے بھی حوالہ آئے گا تو اس کو کانٹیکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ والی بات کہی ہے آیت نمبر 176 میں کہ جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اس کی حالت جو ہے وہ کتے کی سی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، فَمَثَلُهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسی ہے جیسی کی مثال کتے کی۔ ٹھیک ہے، اس بات کو پھر آگے انشاءاللہ بڑی ہی بری مثال ہے ان ایسے لوگوں دے رہے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جسے اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور ایسے انسان جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں، اور وہ جان یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں پہلے بھی آتا رہا ہے، سم ام فہم لا یعقلون، سم بکم ام فہم لا یفقہون، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ عقل سے استعمال نہیں کرتے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ سمجھ اپنی استعمال نہیں کرتے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ والی بات دوبارہ ایک دوسری طرح سے کہی، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ، آنکھیں ہیں ان کے پاس لیکن وہ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن یہ اس سے ان کانوں سے سننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گزرے ہوئے۔ تو یہ مثال جو ہے نا یہ بہت آنکھیں کھولنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی آنکھیں، کان اور اتنی بھی سماعت دیے ہوئے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ دراصل کیا چاہتے ہیں اور کیا ان کی شکر گزاری ہے۔ اللہ اچھے ناموں کو مستحق پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ اور ہماری مخلوق میں گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور انصافی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، رہی وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو چھٹلا دیا تو ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے کی طرف تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو دین دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں، وہ تو ایک خبردار ہے جو پہلے سے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ کہاں کی خبریں لا رہا ہے، یہ تو اساطیر الاولین پرانی کہانیاں لے کر آ رہا ہے، یہ کون سی باتیں؟ کبھی آپ کو مجنون کہتے تھے، کبھی آپ کو دیوانہ، کبھی آپ کو شاعر، کبھی آپ کو ساحر، کچھ بھی کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں یہ اس کے اوپر ان چیزوں کا کوئی اثر تک نہیں ہے، وہ تو خبردار کر رہا ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، بہت واضح خبردار کرنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا؟ کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کیا ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر ایمان لائے؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں، اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکا کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ظاہر کرے گا، آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک عذاب آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔
کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری آیات مانے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یوں کر کے کوٹ کیا ہے کہ تم ان سے یہ والی بات کہو اپنے منہ سے، کہ نبی کا بھی ایک مقام ہے، اور وہ مقام جو اس سے پہلے کہ قوموں نے اپنے نبیوں کا رکھ دیا اور ان کے جانے کے بعد بنا دیا اور ان کو خدائی میں شریک کرنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات کہی کہ میں تو خود اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا اپنے رب کے سامنے ہی محتاج ہوں، تو میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ایسا ہوتا تو میں اپنے لیے فائدے حاصل کر لیتا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس کی جنس سے جوڑا بنایا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو وہ اسے خفیف سا حمل رہ گیا، جس سے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ کے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند اور بالاتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو ان کی نہ مدد کر سکتے ہیں نہ ہی اپنی مدد پر آپ قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم انہیں خواہ پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی ہے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، بلاؤ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر اپنے خلاف میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز بھی مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے، بخلاف اس کے جنہیں تم چھوڑ کر خدا کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد آپ کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر پھر واقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو، اور اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیطان کے بھائی بند تو انہیں کجروی میں کھینچے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھائے رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے ہے، ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ اور جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ اور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی اور گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور چونکہ ہم نے عربی نہیں پڑھی ہے اس لیے ہم آیت سجدہ پر تلاوت ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم نے سورۃ الاعراف ختم کی، آگے دو بہت اہم صورتیں سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ، یہ دو صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ اور سورہ انفال جو ہے بیسیکلی بدر میں جو جتنا بھی مال اور اسباب جمع ہوا تھا، تو اس موقع پر جو اہل ایمان کی کیفیت تھی کہ وہ ابھی اس تہذیب سے نہیں آشنا ہوئے تھے، ان کو یہ جو ایک کلچر تھا اس سے پہلے جاہلانہ کلچر، کہ جس کو جتنا مال مل گیا جنگ کے بعد، جس کو جو یتیم ہاتھ آ گئے، جس کو جو عورتیں ہاتھ آ گئیں، جس کو جو مویشی ہاتھ آ گئے، ان سب کو لوٹنے کا ایک کلچر تھا۔ لیکن اہل ایمان کو جو تہذیب سکھانی تھی جنگ کی تہذیب،
وہ دراصل سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل کی، اور بتایا کہ دراصل جو انفال جمع ہوں گے، انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، جس کو غالب مال غنیمت کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا کہ یہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بدر کے حوالے سے جتنا بھی تبصرے ہیں، تجزیے ہیں، وہ سارے سورہ انفال میں ہم اس دفعہ پڑھیں، واجب یا حق سے زیادہ کیا جائے گا وہ سارا کچھ جو ہے وہ نفل ہوگا، انفال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کو پہلے تو مال غنیمت کی طرح یا کچھ اور بھی لفظ اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نفل کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو اہمیت ہے وہ یوں بڑھا دی کہ اب کسی کا بھی حق نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ کسی بھی طرح سے اس کو لوٹ لے، بلکہ سارا جو حق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں، اور یہ ایک جو تمہید شروع ہو رہی ہے نا، یہ جنگ کا ایک تبصرہ ہے۔ آپ سمجھ لیں جس طرح کوئی بڑی بڑی جنگیں اس وقت بھی ہمارے اس دنیا میں بھی جنگ چھڑی ہوئی ہے کچھ حصوں میں، اور جنگ کے بعد ایک فتح یاب ہوتا ہے اور ایک شکست خور ہوتا ہے۔ تو جو فتح یاب ہوتا ہے نا، اس کا چیلنج اور اس کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس کی شیخیاں کے بعد جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بالکل ہی ایک لیول اپ ہوتا ہے، اور وہ اس کی بات جو ہوتی ہے وہ ہر ایک سن رہا ہوتا ہے، مان رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے بعد کیا تبصرہ کرتے ہیں وہ یہاں پر بہت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو، جو بالکل ہی اندرونی خرابیاں اس وقت مومنین کے اندر رہ گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان خرابیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ تمہیں جنگ کی تہذیب کے اندر یہ چیزیں سیکھنی ہے اور یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین۔ تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، اور وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت جنگ میں جانے سے پہلے یہ تھا کہ کچھ لوگوں کا، کچھ گروہ کا کہنا یہ تھا کہ ابھی ہم جنگ جو ہے نہ کریں، ابھی ہم جنگ میں نہ جائیں، حالانکہ وہ اہل ایمان تھے، مومنین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں یہ تھا کہ چونکہ ابھی ہم تعداد میں کم ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے اچھے طریقے سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی طرف ایسا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، اسی کے اندر منافقین کے بھی کچھ گروہ موجود تھے جو اہل ایمان نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں الگ سے آئے گا۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے رشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہ موقع یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، ایک سیکنڈ، جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا، میں تمہاری مدد کے لیے پیدر پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ میں تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر ایمان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا کہ تمہیں پاک کرے، اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے، تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اچھا، یہ والا جو پیچھے جو آ رہا ہے کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں آپ جا رہے تھے تو آپ نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک یہ چند ہی نفوس ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت تعداد جو تھی وہ 313 تھی، اور دوسری طرف مخالفین جو تھے وہ بڑی تعداد میں تھے، ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے یہ تھوڑے سے نفوس ہیں جو میں اس وقت تیرے سامنے لے کر آ گیا ہوں، اور اب اگر یہ لوگ مٹ گئے تو بعد میں اسلام کا نام لینا، اسلام کا پرچم بلند کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر ہم نے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی اور یہ بتایا کہ میں تمہارے اوپر 1000 فرشتے بھیجاؤں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی وحی کی گئی۔ اور اس کے بعد بارش سے ان کو سکون یہ ہوا کہ جس جگہ اہل ایمان تھے وہ جگہ ان کے لیے بارش کرنے سے زیادہ بہتر ہو گئی، اور جس جگہ کفار تھے اس جگہ کیچڑ ہو گئی، اور اس جگہ وہ سارا سامان اس طرح سے ہو گیا کہ وہاں ان کا قدم جمانا بہت مشکل ہو گیا۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، اور میں بھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیرے، اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی بری سرگزشت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی ایک حدیث ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی انسان کو۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ ایک سب سے پہلا شرک ہے، دوسرا والدین کی حق تلفی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر جانا اور میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ یہ والے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی نیکی جو ہے وہ کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہوگی۔ انسان جتنا کچھ اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو اکارت کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کی گئی یہ اس لیے تھے کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کام کیا وہ یہ تھا کہ بظاہر تو بہت کم نظر آ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی میدان سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور وہ مٹھی اٹھا کے کفار کی طرف پھینکی، اور یہ فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں، ان کے چہرے خراب ہو جائیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا، یعنی تم نے جو پھینکا وہ دراصل تم نے نہیں پھینکا، ولیکن اللہ رما، بلکہ وہ اللہ نے پھینکا۔ یعنی اتنا چھوٹا سا یہ ایکٹ تھا، ایک ذرا سا فزیکل سا ایکٹ تھا، اس کو ویسے دیکھا جائے تو یہ بالکل ہی مطلب سینس لیس لگے گی یہ چیز کہ ایسا کیوں کیا جائے، اس سے کیا فائدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات دی ہوئی تھی اس میں سے یہ کام یہ چیز یہ بھی تھی کہ آپ ذرا سا کوئی کام کیا کرتے تھے اس میں اس کے اندر بہت برکت اور وسعت ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہاری ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے۔ تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی یہ والی آیت بہت اہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ سنا تو ہے، ہمیں پتہ تو ہے، لیکن ہم کریں گے نہیں۔ ایمان لانے والوں سے یہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ صرف ایمان لانے کے بعد میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں ہو جاتا نا کہ ہم بس ایک لگے بندے روٹین میں رہیں اور ہم وہی سب کچھ کرتے رہیں۔ ہمیں پتہ تو ہے یہ کرنا ہے، لیکن ہر جگہ یہ ہوتا ہے ہمیں علم تو ہے لیکن ہم کر کام کچھ غلط جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی طرح نہیں ہو جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن ہم کریں گے نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ وہی حوالہ ڈال رہے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے سورۃ الانعام میں پڑھا۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے نا مستقل جانور کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ، جانور کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ جو آنکھیں اور اپنے کان استعمال نہیں کرتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن اللہ بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ یقیناً بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہوگا، اور جان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد رکھو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے
زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے تھے کہ کہیں تم لوگوں کو مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، تمہیں اچھا رزق دیا۔ آیت نمبر 25 انفال۔ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ لوگ اپنے مائک کھولیں۔ آیت نمبر 25۔ مطلب اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ یہاں اس وقت اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں اور بہت سارے وہ گناہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی روح سے صریح گناہ قرار دیے ہیں اور جس کے اوپر قوموں کے اوپر عذاب آیا ہے۔ تو ہم تو نہیں کر رہے الحمدللہ، ہم تو اس فتنوں میں نہ شامل ہیں، نہ اس کو پسند کر رہے ہیں، نہ اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہی لوگوں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بچو اس چیز سے جس کی شامت انہی لوگوں پر نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہوگا، اور آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں یہاں بھی بہت سارے ایسے فتنے ہیں اور ہم نے گناہ نہیں کیا، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بات سمجھا رہے ہیں؟ ٹائم بہت کم ہے، آخر میں مشکل ہو جائے گی، کچھ کچھ تو بتائیں۔ ہاں چیٹ میں آیا ہے کہ ہم غلط کو غلط نہیں کہتے، یعنی غلط بات کو غلط بات کہنا چاہیے، کہنے کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کہیں، حکمت کے ساتھ کہیں اور خاموش نہ رہیں۔ اور بتائے کوئی؟ السلام علیکم، میں وعلیکم سمیع السلام۔ بات کر رہی ہوں سمیہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بیلا ریٹ سے۔ ریت سے، جی جی۔ جی میرے ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ میرے مائنڈ میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہم اس چیز کو جیسے کہتے تھے کہ وہ کر رہے ہیں نا، اگر وہ ہاں کر رہے ہیں تو وہ کریں، ہم لوگ تو ہاں، نہیں کر رہے۔ ہم تو نہیں ایک کر طرح رہے، ہاں سے یہ ایک ایکسپٹنس کا ہے نا کہ لیٹ دم بی، کہ وہ کر ہاں رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ ان کی لائف ہے۔ جیسے ہم لوگوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہم لوگوں میں اس چیز کو انکریج کیا جا رہا ہے اور ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ بھی یہ چیز کہیں کہ وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج اینی ون، وہ ہاں کر ہاں۔ رہے ہیں تو کریں، یہ ہمارا ان کے دین ٹپیکل ہمارا جملے ہوگا۔ ہیں، یہ کچھ ٹپیکل جملے ہیں جو ہمارے بچوں کو اسکولز میں بھی سکھائے جاتے ہیں کہ ہاں آپ جی، کسی کو جج نہیں کرنا، ہر ایک کو بالکل ایکول لینا ہے تاکہ تو وہ ہمارے کر اندر رہے ہیں، سے، وہ ہاں ٹھیک ہاں، کر رہے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ کو نہیں پسند جی تو جیسے وہ جی ہے نا جی کہ جی، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں یا آنکھیں بند کر لیں، ہاں 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 ہاں، بالکل بالکل۔ تو اس چیز پہ ہاں آپ جی نے کیا، بتا آپ نے اس کو دینا کیسے ہے۔ ریلیٹ کیا؟ ہاں نہیں وہ میری بیٹی آواز دے یہ تو میں اس کو کہہ رہی ٹھیک ہے۔ تو سمیہ نے پھر یہ بتایا، بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ جو ہمارے لیے جس چیز کی ایکسیپٹنس بہت بڑھ گئی ہے کہ بس یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے اور اسی طرح رہا جائے گا، جو غلط کام کر رہے ہیں وہ غلط کام کرتے رہیں، ہم تو یہ غلط کام نہیں کر رہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے خرابیاں دیکھیں، اپنی آنکھوں سے فتنے دیکھیں اور وہ گناہ کے سارے کام دیکھیں جو ان کے معاشرے میں ہو رہے ہوں اور اس کے خلاف کھڑے نہ ہوں اور اپنی آواز بلند نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو لپیٹ لے گا۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری ایک بہت اہم ہمیں ایک حدیث ملتی ہے اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جو پلک جھپکنے تک بھی اللہ کی بندگی سے آنکھیں بند نہیں کرتا تھا، یعنی اتنا بھی لمحہ جو تھا وہ اتنی عبادت کیا کرتا تھا کہ وہ پلک جھپکنے تک بھی بندگی سے منہ نہیں موڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا تو فرشتوں نے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے یہ والی بات کہی کہ وہاں وہ زاہد رہتا ہے، وہ عابد رہتا ہے کہ جو پلک جھپکنے تک یہ والا کام آپ کی بندگی سے انحراف نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بستی کو اسی کے اوپر الٹ دو، یا پھر یہ کہ اسی کے اوپر سے بستی میں عذاب کا آغاز لے کر آؤ۔ تو میں اور آپ جس بستی میں رہ رہے ہیں نا، جن علاقوں میں رہ رہے ہیں، بہت سکون ہے، بہت آرام ہے، ایک طرح سے آسائشیں بھی بہت ساری ہیں۔ تو ہمیں مجھے اور آپ کو ضرور اس بات میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کہیں ہمیں بھی اس گناہ میں لپیٹ تو نہیں لے گا جو ہم نے نہیں کیا ہوا، اور ہم کتنا اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور کتنی ہماری اپنی جو جد و جہد ہے دن بھر کی، صبح شام کی، اپنی پوری زندگیوں کی، ہفتوں کی، راتوں کی، ہماری اپنی جابز میں، اپنی کمٹمنٹس میں، اپنی انویسٹمنٹس میں، ان میں لگ جاتی ہے، اس میں ہم کتنا یہ والی بات سمجھتے ہیں
کہ ہمیں اللہ کے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے غلط کاموں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ تو یہ ایک سوال ہے اور ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے ہم اس پر مزید بات کرتے جائیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم چھوڑے تھے، اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے میں بہت کچھ ہے۔ اچھا، اس میں امانتوں سے مراد کیا ہے؟ امانتوں سے مراد وہ تمام چیزیں یا ذمہ داریاں ہیں جو آپ کسی کے سپرد کرتا ہے انسان۔ وہ کوئی بھی، جس طرح ہم یہاں پر رہتے ہوئے بہت سارے ہمارے اپنے رائٹس ہوتے ہیں، ان کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں، غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا ووٹنگ کا رائٹ ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے کوئی بھی عہدہ یا کسی بھی جگہ آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو کوئی پوسٹ دی جاتی ہے، تو آپ وہاں کی چیزوں کی وفاداری کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ یا نہیں کرتے، یہ بھی ہماری امانتوں کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں جان رکھو، وَاعْلَمُوا، جان لو، سمجھ لو، اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو یہ بات، تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہیں وہ فتنہ ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فتنہ، اب بھی کہا اللہ تعالیٰ نے فتنہ۔ تو اولاد کے لیے جو فتنے کا لفظ ہے نا، یہ بہت معنی خیز ہے۔ انشاءاللہ وقت ملے گا تو اس پہ بہت بات کریں گے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، یعنی تمہیں فرق کرنا آئے گا۔ اتقوا اللہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا، جان لینا کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر انسان تقویٰ کی روش اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان ڈال دے گا، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر ڈالیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، اس آیت کی اس طرف لفظ کو بھی یاد رکھیے گا، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بہت پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ کوئی ماڈرن باتیں نہیں ہیں، کوئی ماڈرنائز باتیں نہیں ہیں۔ اور سیم بالکل یہی جو انسان کی نفسیات ہے اور جس مینٹالٹی کے ساتھ وہ دین کو لے کے سوچتا ہے نا، ابھی بھی بالکل سیم وہی ہے۔ ہر بات پہ جب ہم قرآن کی احکامات اور قوانین بتائیں گے ان کو، اور جس طرح ہمارا یہ زنا کے قوانین ہیں، طلاق کے قوانین ہیں اور نکاح کے قوانین ہیں، ان سب کے اوپر پرانی باتیں لگیں گی، ان کو کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یہ ساری باتیں۔ تو اس سے پہلے بھی لوگ، ہزاروں سال پہلے کے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے، یہی مینٹالٹی تھی۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب نازل کر دے۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، یعنی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور اللہ ان کو عذاب دے۔ اس قاعدے پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کی جائز متولی نہیں ہے۔ اس کی جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان کی نماز کیا ہوتی ہے؟ یہ بس سیٹیاں بجاتے، تالیاں پیٹتے، اور بس بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو، اب اس انکار حق کی پیداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا، وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، ابھی وہ اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوشش ان کے پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لیے جائیں گے، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھاڑ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل میں دیوالیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو اگر اب بھی باز نہ آ جائیں، جو کچھ پہلے ہو چکا تو ان سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو سب کو معلوم ہی ہے۔ اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ والی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم کب دیا تھا، اور یہ آیات جو ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے یہاں چلتے پھرتے اس طرح سے نہیں پوری اتریں گی کہ میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قاتلوہم،
ہمیں بہت کفار نظر آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ یہاں فتنہ، یہاں قتل کرنا شروع کر دو، بلکہ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اس جنگ کا مقصد یہ ہوگا کہ دراصل دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ کوئی بھی خطہ ہوگا اس کے لیے جنگ نہیں لڑی جائے گی، اپنے مفادات کے لیے جنگ نہیں لڑی جائے گی، کسی وسائل کے حصول کے لیے جنگ نہیں لڑی جائے گی، صرف دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے، اس وجہ سے جنگ لڑی جائے گی۔ اور یہ حکم جو ہے بہت بعد میں آیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے علم میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان موجود تھے، سخت سختیاں برداشت کری، سارے مظالم برداشت کیے، اور اس کے بعد بہت بعد میں یہ والی آیات نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ جنگ کرو۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو، اب یہ والی بات آتی ہے جو مال غنیمت سے بات بہت پہلے شروع ہوئی تھی، بالکل شروع میں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں، اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور یتیموں مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پہ جو فیصلوں کے روز، یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی گئی تھی، تو یہ حصہ بخوشی اختیار کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اب یہ جنگ کا منظر ہے، اور وہ قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی خدات ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو دہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہو وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو جائے، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اگر اسلام غالب آ رہا ہے اور اسلام کا جو پرچم ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر رہے ہیں، تو ایک دلیل روشن کے ساتھ لوگ آنکھیں کھلی ہوئی دیکھ لیں اور سمجھ جائیں کہ سارا کا سارا پلڑا ان کا ہی بھاری تھا، اور اسلام جو تھا وہی مضبوط تھا۔ اور یہاں پر روز روشن سے واضح ہو جائے کہ اسلام اور جاہلیت کے کانٹیکس میں یہ والی بات کی گئی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حالات ایسے ہو گئے، بارش ہو گئی، یوں ہو گیا، ایسا تھا، اس وجہ سے اسلام جیت گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ صاف ظاہر ہو جائے ہر ایک کے سامنے کہ دراصل اسلام ہی غلبے والا تھا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر وہ کہیں تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اسے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو وہ موقع جبکہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے۔ آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یہ بہت مزیدار سا ریشو پروپورشن والی بات ہے۔ ایک ہی معاملہ دونوں کے ساتھ ہوا تھا، یہ والی آیت کو آپ لوگ دوبارہ پڑھیں گے گا۔ ایک ہی معاملہ دونوں کے ساتھ ہوا تھا، دونوں کے خواب میں دونوں کو جو چیز دکھائی جا رہی تھی، ایک تو اللہ کے نبی کو تو خواب میں، اور ان لوگوں کو جو سامنے نظر رہا تھا دونوں کو کم نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے جو افیکٹس تھے بعد میں، جو اثرات ہوئے دونوں کے، وہ دونوں کے بالکل ہی الگ اثرات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پہ بالکل الگ اثر ہوا، اور یہ جو کفار تھے ان کے گروہ پہ بالکل ہی اثر ہوا، حالانکہ چیز ایک ہی تھی جو دکھائی گئی تھی۔ اے ایمان لانے والوں، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو، ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو شان دکھاتے ہوئے نکلے، جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھا دیے تھے، ان سے کہا گیا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر وہ دونوں جب گروہ سامنے سامنے ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میں تو تمہارا ساتھ نہیں دیتا، اور میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ رہے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، اور خدا بڑی سخت سزا کر دینے والا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے واقعتاً ایک شخص کی سراقہ بن مالک غالباً نام آتا ہے، اس کی شکل میں صحابہ کرام نے شیطان کو دیکھا تھا، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ جو الٹے پاؤں پھر گیا تھا وہ دراصل شیطان تھا، جو اس وقت وہاں پر سامنے تھا، اور جب دیکھا کہ سب کچھ اسلام کے حق میں ہو رہا ہے اور ان کی فتح نہیں ہو رہی، تو وہ الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ گیا۔ جبکہ منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر اللہ پہ کوئی بھروسہ کرے
تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے۔ وہ ان کے چہروں پر اور ان کے کولہوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو۔ یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں سے پیشگی کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جبکہ وہ خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اسی ضابطے کے مطابق تھا کہ انہوں نے اپنی رب کی آیات کو جھٹلایا۔ تب ہم نے ان کی گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح سے وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں۔ خصوصاً ان میں وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں تو ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ اگر تمہیں کبھی کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کے اعلانیہ ان کے آگے پھینک دو۔ یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اپنے دشمنوں کو اور دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ والی جو آیات ہے نا، یہ ہمارے لیے سورۃ انفال اور سورۃ توبہ جو ہے اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے جنگ کی تہذیب اور جنگ کے لیے تیار رہنے کے بہت سارے احکامات ہیں اور پچھلی جنگوں کے پورے کانٹیکس دیے گئے ہیں۔ اچھا، چونکہ جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یا جس دنیا میں اس وقت ہم لوگ رہ رہے ہیں بہت زیادہ میڈیا کا زمانہ ہے، ہر طرف سے اتنی باتیں ہیں اس موضوع پہ کہ مسلمانوں کا جو قرآن کریم ہے یا ان کی جو تعلیمات ہیں یہ اس میں بہت بہت وحشیانہ پن ہے۔ اچھا، ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے اسلام کے اوپر یہ کہ ہمارے احکامات جو ہیں ان کے اندر ہماری تعلیمات جو ہیں وہ اس کے اندر ہیومینٹی نہیں ہے، اور قرآن جو ہے وہ اوپنلی تیار رہنے کے لیے اور ان باتوں کے لیے کہتا ہے چونکہ قرآن نے پوری ایک تہذیب سکھائی ہے اس کے ساتھ اور وہ اسلام کا غلبہ چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت اوپنلی یہ ساری احکامات دیے ہیں اور ہمیں بھی ان احکامات کو چھپانا نہیں چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، جتنا بلنٹلی قرآن یہ بیان دے رہا ہے اتنا ہی بلنٹلی میرا اور آپ کا بیان بھی ہونا چاہیے۔ اس کو چھپانا نہیں ہے، جو جیسا کا جیسا ہے ویسا ہی ہے، لیکن ہمیں آگے پیچھے کی ساری باتیں سمجھنی ہیں کہ اتنے عرصے سے چونکہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دعوت کا کام کر رہے تھے، مستقل ماننے کا کہہ رہے تھے، لیکن جب اس کے بعد لوگوں نے نہیں مانا اور آپ نے مستقل آپ خطوط بھی بھیجتے رہے، مختلف وفود بھی بھیجتے رہے کہ ایمان لے کر آ جائیں، پھر اس کے بعد کچھ خاص شرائط بھیجی گئیں، اگر تم بات مان لو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، خلاف کھڑے نہ ہو تو بھی تم چھوٹے بن کے رہ جاؤ، جزیہ دینے والے بن جاؤ، ہم تمہیں قبول کر لیں گے۔ یہ سب کچھ نہیں ہوا، اس کے بعد پھر جنگ کا وقت آیا، لیکن لوگ یہ ساری باتیں نہیں سمجھتے، دنیا یہ ساری باتیں نہیں سمجھتی اور صرف ان والی آیات کو کوٹ کر دیتی ہے جس سے پھر اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے اس میں ہیومینٹی نہیں ہے۔ اچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم دشمن صلاح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کے لیے بھی یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو تم کتنا خود کچھ بھی خرچ کر ڈالتے، تم سب کچھ ملا لیتے تو بھی تم ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے، تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پہ ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمی پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اگر اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں گے تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں گے
تو 2000 پر غالب آئیں گے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ نبی کو بھی یہ والی بات کر دی، پوائنٹ آؤٹ کر دیا، قیدیوں کو جمع کرنا مقصد نہیں ہے تمہارا، تمہارا نظر میں یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہاری نظر کچھ اور چیزوں پہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا نوشتہ نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا اسے کھاؤ، وہ حلال اور پاک ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی ہے کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دار اسلام میں نہیں آ گئے، تو تمہارا ان سے حمایت کا یا مدد کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ منکرین حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو کہ زمین میں بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس وقت دنیا میں جو لوگ ہجرت کر رہے ہیں، گھروں سے نکالے گئے ہیں صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے نام پہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار میرے اور آپ کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے ہجرت کی، جو اللہ کی راہ میں ستائے گئے، مرے اور مارے گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جدوجہد کی، جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ہم جنگ میں شامل نہیں ہو رہے، لیکن ہم مدد کر سکتے ہیں اور پناہ دینے کا کام کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بتایا ہوا ہے۔ وہ مدد ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے آج کل۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے، ہجرت کر کے آ گئے، تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اولا ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ بہت ایک واضح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت کچھ لگانے والے، جان لگا کر آ گئے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، مومنین ہیں، دل جوڑ دیے گئے ہیں، سب کچھ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اولو الارحام ہیں، جو تمہارے رحم کے رشتے ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ ایک دوسرے کے، تمہیں ایک دوسرے کا زیادہ حقدار ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمیں یہ والی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پتہ چلتی ہے کہ جو صدقہ بہترین ہے وہ جو سب سے قریب سے شروع کیا جائے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آیت نمبر 75 سورۃ الانفال ہماری ختم ہو گئی، اور اب اگلی سورۃ توبہ ہے۔ ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم لوگ سورۃ توبہ شروع کریں گے، اور پارہ نمبر 10 ہے ہمارا نا یہ؟ ہاں، پارہ نمبر 10 ہے۔ آپ میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات کرنی ہو، اور میرے خیال میں بہت سارے ہمارے والنٹیئرز ہوں گے، اور آپ لوگوں کو جو ہمارا آئی کین کا ایک سرکولر ایشو ہوا ہے، اس کا رمضان نصاب کے نام سے، رمضان کا جو ایک سرکولر ہوتا ہے اس میں رمضان کی مبارکباد بھی دی گئی ہے اور کچھ پڑھنے پڑھانے کی چیزیں بھی دی گئی ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے وہ والا سرکولر لیں، بہت اچھا سرکولر ہے، اور اس میں جو چیزیں پڑھنے کو دی گئی ہیں، یاد کرنے کو دی گئی ہیں، وہ ضرور کریں رمضان میں۔ یقیناً ہر ایک کے اپنے اسکیجولز ہوتے ہیں، اور ہم اپنی ایک کچھ پلاننگ بھی کرتے ہیں رمضان کی، لیکن ضرور اس کو دیکھ لیں جو ہماری آئی کین سسٹرز کی آسٹریلیا کی پلاننگ ہے، تاکہ اچھی طریقے سے ہم لوگ آپس میں ہارمنی کے ساتھ کام کر سکیں۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ تعالیٰ کر کے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔